بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بناؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن کو ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہرے کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی اس چہرے کو یاد رکھتے ہیں۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج بھی ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلے بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دن میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے،
جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو تو 2 چمچ خشخاش اور خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کھوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ کھانے کے بعد ایک دم سے نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ یاد رکھیے ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کریں۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرا پن یا کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے رات کو کانوں میں ڈالیں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کریں، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینا یا شہد کھانا برس کے داغ یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت شیک کا استعمال نہ کریں، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔